अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पे ख़त्म होती है। कुछ लोगों के लिए मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकालना पड़ता है और कुछ लोगों को दिल से निकालने के लिए ज़िंदगी को मसरूफ़ करना पड़ता है। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना बहुत ज़रूरी है। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम अज़ कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि कम अज़ कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें अपने रब की खातिर। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों में ठंडक आएगी, वरना सुलगते रहोगे, सिसकते रहोगे, तड़पते रहोगे। खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वो इंसान जिसको अल्लाह ने ये खूबसूरती अता की है। इंसान सिर्फ़ गलत होने पर वजाहतें नहीं देता, बल्कि कई दफ़ा वजाहतें इसलिए भी देता है कि सामने वाला उसे बहुत अजीज़ होता है। औरत इतनी खूबसूरत मखलूक है, इसके बिना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी अधूरे थे, वो भी जन्नत में। तुम तो फिर भी आदमज़ाद हो, वो भी दुनिया में। बंदे की सोच ये होनी चाहिए कि जिस चीज़ से भी उसे अल्लाह की तरफ से महरूम रखा गया है, दरअसल उसे उस चीज़ के शर से महफूज रखा गया है। जो सह रहा होता है वही जानता है कि वो किस कदर अज़ियत में है, बाकी सिर्फ क़ियास आराइयाँ ही कर सकते हैं। अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अक्ल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिशें तुम्हें ज़माने का ग़ुलाम बना देती हैं। कोशिश करें बिना मतलब के अच्छे बने, मतलब से तो बहुत से अच्छे बने फिरते हैं। अगर आपकी बहन, बेटी, बीवी बेपर्दगी अख्तियार करती हैं और आपको इल्म है तो रब्बिल आलमीन के सामने जवाबदही के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आपने बुराई देखी और रोका तक नहीं। दूसरों के जज्बात से खेलकर जो खुद को तेज़ तरीन समझती हैं वो तेज़ तरीन नहीं, घटिया तरीन होते हैं। नफ़रत करने और दिल जलाने के लिए ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। मुस्कराएं और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बने। दरख्त जितना ऊंचा होगा उसका साया उतना ही छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश कीजिए। जुमे का दिन है या रब, सब के दिलों की मुरादें पूरी फरमा। अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला तुम्हारे मामलात कैसे सीधे करता है, तो यकीन मानो तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से फट जाएगा। कभी कभी आपको अपना रुख तब्दील करने की भी ज़रूरत होती है। बर्दाश्त कई दफ़ा तमाम मसाइल का हल नहीं होता। नफ्स के ख़िलाफ़ जंग जीतने का वाहिद हल ये है कि इंसान ये अज़म कर ले, तबीयत माने या ना माने, बस अल्लाह की माननी है, क्योंकि जन्नत अपनी ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं बल्कि अल्लाह की अतायत और उसके रसूल की अतायत से मिलनी है। पेट में गया जहर एक इंसान की जान लेता है, जबकि कान में गया जहर कई रिश्तों की जान लेता है। कोशिश करें कि लोगों की रूह को ज़ख्मी ना करें, क्योंकि जिस्म के ज़ख्म की हज़ारों दवाइयाँ, हज़ारों तबीब मिल जाती हैं, मगर रूह के तबीब बाज़ार से नहीं मिलते। हकूक़ुल इबाद का ख़ास ख्याल रखें। किसी इंसान के किरदार की पुख्तगी का तभी पता चलता है जब वो मौका और इस्तात होने के बावजूद बुराई से बचा रहे। अल्लाह पर भरोसा उस फूल की तरह रखें जो रास्ते के किनारे उगता है, जिसे ना किसी ने बोया होता है, ना कोई राहीगीर उसे पानी देता है, अल्लाह ही उसका ख्याल रखता है। अगर वालिदैन की तरबियत से बेटा या बेटी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं तो नमाजी क्यों नहीं। हम सब सारी उम्र सेट होने की कोशिश में भागते रहे और आखिर में किसी ने कब्र में उतार कर कह दिया, मुँह काबा की तरफ कर दें, हाँ अब सेट है, अब ठीक है। बस यही ज़िंदगी है हमारी। अगर आपका ज़मीर और नीयत साफ़ है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे
یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب کی مرضی کے محتاج ہیں۔ بے شک وہ جسے چاہتا ہے جینے کی اور توبہ کرنے کی مہلت دیتا ہے۔ مشکلات اور مصائب میں دل کو مضبوط اور ثابت قدم رکھنا، نیز کسی دکھ درد کی شکایت اور شکوہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کے سامنے نہ کرنے کا نام صبر ہے۔ علم کا نور گناہوں کی ظلمات سے بجھ جاتا ہے۔ اس نور کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کی ظلمات سے بچا جائے۔ نہ سارے مرد ایسے ہیں، نہ ساری عورتیں ایسی ہیں، مگر ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اکثر مرد اور عورت کی حالت یہی ہے۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن لے ڈوبا۔ دینداری، اخلاق، سیرت، اچھے لوگ اور شریف خاندان کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ نتیجہ ضلالت، جھگڑے، فساد، طلاقیں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اللہ عز و جل کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں ہمیں تھکا دیتی ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے نہیں، بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ مسلسل اہمیت کے باوجود اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ لوگ خاک کا جسم اور دل پتھر کا لیے بیٹھے ہیں، اور اس پتھر کے دل میں بھی منافقت بھری پڑی ہے۔ وقت نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ اکثر ٹھوکریں نصیب کی طرف سے لگتی یا ان میں اپنی کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں، لیکن ہم شکوے اپنے سے منسلک لوگوں سے کر کے ان کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ خود کو صحیح ثابت کرنے کے باوجود غلط انسان غلط ہی رہتا ہے، اور صحیح انسان کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لوگوں کو تو بس ہماری مسکراہٹ نظر آتی ہے، وہ کہاں جان پاتے ہیں کہ کتنے غمگین ہیں یہ باہر سے ہنسنے والے لوگ۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت، یہ بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ انسان کا حال اس پر اتنا اثر نہیں ڈالتا جتنا اس کا ماضی ڈالتا ہے۔ سوچ اگر اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ سچے لوگ جو ہر وقت سچ بولتے ہیں، انہیں میٹھی باتیں کرنے نہیں آتی۔ قدورتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کا عمل رکھو اور وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ کبھی سوچا ہے اللہ تعالیٰ روز محشر کے دن اپنے پسندیدہ نیک بندوں کو سایہ عطا کیسے کر فرمائے گا؟ صرف اس تصویر کو دیکھیے اور سوچیے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا،
کیونکہ ایسی تسکین کا کیا فائدہ جسے لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ بے حد تکلیف دیتی ہیں وہ تحریریں جو لکھ کر صرف اس لیے مٹا دی جائیں کہ سامنے والا اسے جذبات نہیں فقط الفاظ سمجھے گا۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، بے شک وہ ہمارا رب رحیم و کریم ہو یا کوئی انسان۔ آپ خود اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور بہترین تھپکی جو کسی بھی برے وقت اور حالات میں آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکیں، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ نعمت کو ضرورت شکر کی، آزمائش کو صبر کی، گناہ کو استغفار کی، یہ تین باتیں جس شخص کا شیوا ہوئیں وہ سعادت پا گیا۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس دنیا کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ جس کو 100 کلومیٹر دور اپنے لیڈر کے جلسے میں جانے میں مزہ آئے اور 2 قدم دور مسجد جانے میں موت نظر آتی ہو تو پھر وہ سیاست نہیں اپنے ایمان کی فکر کرے۔ سب سے مضبوط تعلق بندے اور رب کریم کا ہوتا ہے، اس کے بعد والدین کا اپنی اولاد سے ہے، اس کے بعد کے سارے تعلق خربوزے کی طرح ہوتے ہیں، میٹھا نکلے تو پھل سمجھ کر کھا لیں، پھیکا نکلے تو دوا سمجھ کر پی لیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔